اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. جو شخص فرما بردار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے یقیناً بڑا مضبوط کڑا تھام لیا اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی نے کفر اپنا لیا ہے تمہیں اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالے، آخر انہیں ہمارے پاس ہی تو لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا 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 ہے. یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے. ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو الحمدللہ. اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہیں، بذات خود قابل تعریف ہے. فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے، ہر کام میں اللہ کی طرف دھیان رہے، جو بھی کام کرے اس میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھے اور نیکی کے راستے پر چلتا رہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. اب اس کو گرنے کا، پھسلنے کا، یعنی زندگی میں ناکام ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. کہ جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ دے اور نیکی کے کام کے اوپر چلتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ آدمی سیدھے راستے پر چلے تو بھٹکنے کا اندیشہ کم ہے، ادھر ادھر جائے تو بھٹکنے کا اندیشہ زیادہ ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی سیدھی، پھر اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لائنیں ادھر ادھر کھینچی. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر چلتے رہو گے تو بھٹکو گے نہیں، اور ادھر ادھر گئے تو راستے کے بھول جانے کا، بھٹک جانے کا اندیشہ ہے. تو آدمی ایک سیدھے راستے پر چلتا رہے، وہ راستہ جو نیک لوگوں نے اپنایا، وہ راستہ جو پیغمبروں نے بتایا، وہ راستہ جو اللہ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اپنایا، اس کے اوپر چلتے رہیں تو بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہوگا. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. تو آدمی ایک راستے پر، سیدھے راستے پر چلتا رہے اور اس بات کی فکر کرے کم سے کم یہ کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکف شرک عن الناس، کہ لوگ تیرے شر سے محفوظ رہیں. یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے کہ آدمی کہ بھئی میں نے پارکنگ کس طرح کیا، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، میں گھر میں کس طرح بجا رہا ہوں، کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، میں راستے میں کیسے کھڑا ہوں، کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی.
اپنے شر سے دوسرے کو بچا لے. تکف شرک عن الناس, کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, بس یہ موٹے موٹے کام کر لے تو وہ دیندار ہیں, وہ اللہ کے راستے کے اوپر جمع ہوا ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے مضبوط حلقے کو تھام لیا. اور فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, کہ دنیا میں جتنے لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو رہے ہیں, ریکارڈ ہو رہے ہیں, اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لیں گے. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ, اس کے باوجود جس نے کفر کو اپنایا تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمزدہ نہ ہو, آپ کا کام پہنچانا ہے. ہمارا کام دین کو پہنچانا, دین کو پھیلانا. وہی حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کی تشریح کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ تم اچھے کام کا حکم دیتے رہو, برائی سے روکتے رہو. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, اور تکلیف پہنچے تو صبر کرو. تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَمَنْ كَفَرَ, کوئی کفر کرتا ہے, فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ, تو اس کی وجہ سے آپ صدمے میں نہ پڑیں. کسی کو ہدایت کے اوپر لانا یہ آپ کا کام نہیں, آپ کا کام پہنچانا ہے, آپ کا کام دین کی بات پھیلانا ہے. تو مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی اچھا کام کرے اور دوسروں کو بھی اچھا کام بتائے, اچھائی کی ترغیب دے, اچھائی کی طرف ابھارے. دعوت کا کام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم زدہ رہتے تھے کہ بھئی کیسے لوگ دین پر آ جائیں, کیسے توحید پر آ جائیں, کیسے لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں, کیسے لوگ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, کہ لوگ مومن نہ بنے تو اس کی وجہ سے کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرنا لیں. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ تمہارا کام پہنچانا ہے. اب اس کے اوپر عمل کرنا نہ کرنا, ہدایت کو اپنانا نہ اپنانا, یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو توفیق ہو وہی اس کو کرتا ہے. ہمارا کام دین کو پہنچانا ہے, دین کی دعوت دینا ہے. دنیا میں جہاں کہیں ہو مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین کو پہنچائے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ڈاکٹر مولانا حمید اللہ, حیدرآباد کے رہنے والے تھے, جامعہ نظامیہ کے عالم تھے, لیکن وہ آزادی سے پہلے ہی فرانس میں چلے گئے اور فرانس کے اندر پوری زندگی وہیں گزاری. 2002 میں وہیں ان کا انتقال ہوا. تو دعوت کے کام میں اتنے مشغول رہتے. قرآن کا ترجمہ 3 زبانوں میں انہوں نے کیا. ویسے بھی قرآن کا ترجمہ کرنا یہ مشکل کام ہے, اور انہوں نے فرینچ میں کیا کیونکہ فرانس میں رہتے تھے. PhD کیا وہاں سے, فرینچ میں, جرمن میں اور انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیا, اور دین کے بہت بڑے داعی تھے. علماء لکھتے ہیں کہ ایوریج روزانہ کم سے کم 2 لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہوتے. آج یورپ میں البانیہ اور بوسنیا, یہ تو 2 مسلم ملک ہیں. اس کے علاوہ مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے تو فرانس کے اندر ہے. 60 لاکھ مسلمان فرانس میں رہتے, یعنی فرانس کی تقریباً 9% آبادی مسلمان ہیں. تو مولانا حمید اللہ نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر وہاں کام کیا. فرانس میں 9% آبادی, اور پھر برطانیہ کے اندر 6% مسلمانوں کی آبادی. فرانس کے اندر 60 لاکھ مسلمان ہیں, تو بریٹن کے اندر 40 لاکھ, جہاں آج بھی بڑے پیمانے کے اوپر لوگ دین کا کام کر رہے ہیں. یورپ کے اندر دعوت کا کام بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے چھوٹے پیمانے پر صحیح, خفیہ طور پر صحیح, لیکن اس کے اثرات مرتب ہوتے. انگلینڈ جیسے شہر میں, انگلینڈ جیسے ملک کے اندر کئی شہر ایسے جہاں میئر مسلمان ہیں. لندن شہر کا میئر صادق خان مسلمان ہے. ابھی کل ہی ایک خبر آئی کہ برطانیہ کے اندر ایک بہت بڑے داعی رہتے ہیں, مفتی حامد پٹیل, یہاں بروچ کے.
لندن کے اندر ایجوکیشن میں ایک بہت بڑا عہدہ ان کو دیا کہ آج تقریباً بہت سارے اخباروں میں یہ خبر آئی، ایک انڈین ہے اور وہاں اتنا بڑا انڈین نے، ایک مفتی صاحب ہیں، یہاں کے مفتی صاحب ہیں بھروچ کے، اور لندن میں گویا ان کو کہیے کہ ڈیپیوٹی ایجوکیشن منسٹر جیسا عہدہ کل ہی ان کو دیا۔ تو کام کرنے والے دین کا کام، دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ فرمایا ومن کفر فلا يحزنک کفر، کہ کوئی اگر دین کو نہ اپنائے تو تم غمزدہ نہ ہو، تمہارا کام پہنچانا ہے، چاہے جس طریقے سے ہو۔ اپنے عمل کے ذریعے بھی تبلیغ ہوتی کہ آدمی غیر مسلموں کے مجمع میں جاتا ہے، اب وہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کے اخلاق دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ مسلمان کیسے، آپ اچھا برتاؤ کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ مسلمان اچھے ہیں۔ تو دعوت دینا زبان سے ضروری نہیں، زبان سے بھی دعوت ہوتی ہے، لکھ کر بھی دعوت دی جاتی ہے، تو اس طرح عمل کر کے بھی دعوت پہنچائی جاتی ہے۔ تو فرمایا ومن کفر فلا يحزنک کفر، کہ جو شخص کفر کو اپنائے تو اس کا کفر آپ کو غم زدہ نہ کرے۔ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں آخرکار ہمارے پاس لوٹنے والے ہیں، تو انہوں نے جو اعمال کیے اس کا بدلہ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ آدمی کیا سوچتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں، تمہاری نیت کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی کام کرو اس میں صحیح نیت ہو، نیت کے ساتھ کرو، ایک صحیح نیت کے ساتھ۔ تو ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک کو ایک مہلت دے رکھی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، وہ آزمائش، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 80 سال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیے ہیں تاکہ آزمائیں۔ نمتعہم قلیلا، یہ زندگی تھوڑی ہے، آخرت کے مقابلے میں تو یقیناً 60 70 سال 80 سال یہ بہت مختصر زندگی، آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے۔ تو فرمایا نمتعہم قلیلا، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مدت کے لیے دنیا میں مہلت دی ہے۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر جن لوگوں نے کفر کو اپنایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور بتوں کو بھی مانتے ہیں، ایک خدا کو تو مانتے ہیں کہ بھئی ایک ذات ہے بہت بڑی ہے وہ کائنات کو چلا رہی ہے، پھر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ تو شرک یہ بہت سنگین گناہ ہے، جو حضرت لقمان علیہ السلام نے بتایا ان الشرک لظلم عظیم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اس کے باوجود دنیا میں بہت بڑی تعداد ایسی ہیں جو واقف نہیں ہے، جو جانتی نہیں ہے، اور جو کفر کے اندر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہیں وہ اللہ کا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اس کو کسی کی کوئی پڑی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اگر کوئی اس کی عبادت نہ کرے تو بھی اس کی خدائی کے اندر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور حمید، وہ اپنے آپ میں تعریف کے قابل ہے۔ ہم لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اٹھتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ، سوتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے اس کے ذریعے آزمایا کہ کون اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات اس سورت کے اندر ہیں اور اس رکوع کے اندر ہیں، اس میں یہ ایک صفت آئی اللہ کا نام الغنی، بے نیاز، جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کا ذرا بھی محتاج نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں بے نیاز ہے۔ الحمید، وہ ایسی ذات ہے فرشتے اس کی تعریف کرتے رہتے، مسلسل اس کی تعریف کرتے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ہماری نگاہ سے
پوشیدہ رکھی ہے، اس میں سے یہ فرشتے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کاموں کے اوپر لگایا ہے، تو اس میں سے بعض فرشتے ایسے ہیں جو مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں جو باتیں اس رکوع کے اندر آئی، سب سے پہلے تو یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، پھر وہ حضرت لقمان علیہ السلام والی ہی دوسری نصیحت کہ اپنے ماں باپ کے دین پر مت چلو، ہاں وہ صحیح ہو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر چلتا ہوں۔ تو لیکن اگر باپ دادا حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں آیا کہ اگر وہ گناہ کے اوپر مجبور کریں تو پھر تم ان کی بات کو نہ مانو۔ پھر یہاں تیسری بات آئی کہ تمہارا کام وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، ایک تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور پھر یہاں یہی بات ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، کہ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، کوئی آدمی کفر پر ہے تو یہ تمہیں کچھ بھی نہیں، ہاں تم اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہو کہ دعوت کا کام کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ Thank you.